نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج حضرت مولانا و بالفضل اولانا خالد علی خان صاحب علیہ الرحمہ کا عرس سالانہ منعقد کیا گیا ہے، اور مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ آپ نے ان کو بہت قریب سے بچپن سے لے کر بہت لمبے عرصے تک دیکھا، اس لیے آپ ان کے کچھ کوائف اور حالات کا ذکر کر دیں. اس لیے میں چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا. آپ حضرات میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولانا موصوف سے مجھے سب سے پہلے شرف ملاقات حاصل ہوا شوال سن 1364 میں، جب حضور آقائے نعمت سیدی و مرشدی مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز زیارت حرمین طیبین کے سفر پر جانے کی تیاری کر رہے تھے. اس موقع پر سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے حضرت صدر الشریعہ میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مکتوب گرامی لکھا، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ میں اور میرے ساتھ حضرت مولانا سردار احمد صاحب دونوں کے دونوں زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں. اب بریلی خالی ہو جائے گی، کوئی ایسا با اثر اور با علم شخص نہ ہوگا جس پر پورا کلی اعتماد کیا جائے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے جانے سے
ایک روز قبل فلاں تاریخ تک آپ تشریف لے آئیں، اور جب تک میں حرمین طیبین سے واپس نہ آؤں یہاں قیام پذیر رہیں۔ تو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، ورنہ تمہاری تعلیم کا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ ہی مجھے فارسی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں بھی ساتھ چلا۔ رات میں 12-1 بجے ہم لوگ بریلی شریف اترے، اور صبح کو مجھے خالد میاں ملے، اور انہوں نے اس کے بعد مجھ سے اپنے تعلقات اور اجنبیت کو دور کرنے کی کوششیں کر لیں، اور میں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ اب میں حضرت صدر الشریعہ سے فارسی کی کچھ کتابیں پڑھتا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال یا اس سے ایک آدھ مہینہ زیادہ رہی، یا 10 سال میری عمر رہی ہوگی۔ اب میں چونکہ پڑھتا تھا تو اس لیے اب خالد میاں اور ان کی خالہ زاد بہن وہ حضرت تاج الشریعہ کی چھوٹی ہمشیرہ جو بالکل میری ہم عمر ہی تھی، وہ سب صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے پاس کچھ پڑھتے رہے۔ میں فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا، اور یہ لوگ کچھ اور قرآن عظیم، یا یہ تو مدرسے کے اوقات میں حضرت صدر الشریعہ مدرسے پہنچ جاتے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان کی سے متعلق جو اسباق تھے اس کا آپ درس دیتے۔ باقی اب وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز ظہر ادا کرتے اور بیٹھ جاتے۔ کچھ فتویٰ نویسی کا کام ایک کاتب کو بول کر ان سے کراتے تھے۔ پھر عصر کی نماز سے کچھ پہلے ہم لوگ اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتے، اور حضرت صدر الشریعہ کچھ پڑھا دیا کرتے۔ اور میری پڑھائی کے 2 اوقات اور تھے کہ مدرسے میں میں خود حضرت صدر الشریعہ کے پاس بیٹھتا تھا۔ جب آپ کو تھوڑی سی فرصت ملتی تو مجھے پڑھا دیتے، پھر مغرب بعد مجھے پڑھا دیتے۔ تو اس طریقے سے مجھے 3 شفٹ میں پڑھنے کو موقع ملتا تھا۔ الحمدللہ خالد میاں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کا اچھا وقت گزرتا تھا۔ میں نے ان کو بچپن میں کھیلتے کودتے دیکھا ہے، مگر
بچوں میں ہم سب لوگ مل کر جب کھیلتے تھے تو میں نے یہ خوب اچھی طرح محسوس کیا۔ خالد میاں کبھی بھی بد کلامی یا سخت جملے وغیرہ کسی سے نہ بولتے، نہ کسی سے لڑائی کرتے، بالکل صوفی منش کی طرح وہ اپنے حالات اس وقت بھی رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہماری اور ان کی دوستی بہت زمانے تک چلتی رہی۔ پھر میں ربیع الاول شریف کے بعد واپس آ گیا حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد اسی طرح لمبی مدت کے لیے بریلی شریف جانا ہوا۔ اس موقع پر بھی خالد میاں اور ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ الحمدللہ ہم دونوں کے تعلقات بہت عمدہ۔ میں نے کبھی خالد میاں کو اس زمانے میں بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی نمازیں قضا کرتے ہوں۔ جہاں اذان ہوئی ہم دونوں ہی ایک ساتھ مسجد پہنچتے اور مسجد ہی میں وضو کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کا طریقہ رہا۔ اور الحمدللہ خالد میاں پڑھنے کا بھی ذوق شوق رکھتے تھے، مگر یہ کہ ان کا ایک الگ نرالے قسم کا معمول تھا، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے ہونے کے بعد اور لوگوں سے ملنے جلنے کے وقت میں بھی وہ کسی سے بات چیت کرتے تو کبھی اپنے جلال کا اظہار نہ کیا۔ حالانکہ عام لوگ بات کرنے میں کبھی کبھی ایک بات کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس کو جب تک ریپیٹ کر نہیں لیتے ہیں تب تک ان کا شبہ زائل نہیں ہوتا یا ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بہرحال مگر میں نے خالد میاں علیہ الرحمہ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ بات کرتے ہوتے تو بالکل پورا چہرہ شگفتہ رہتا، گویا کہ وہ مسکرا رہے ہوں، اور اس طرح سے وہ گفتگو کرتے۔ مسائل وہ بچپن سے ان کو خوب اچھی طرح سے یاد تھے، اور کھیل کود کے بیچ میں بھی کبھی کوئی بات آ جاتی تو وہ کھٹ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتے کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو مسائل شرعیہ کی تربیت ان کو حضور سرکار مفتی اعظم کے خانوادے میں قاعدے سے ملی تھی۔ اس وجہ سے آپ اپنی زندگی اسی تعلیم شرعی کے روشنی میں پورے طور پر گزارتے۔ میں نے کسی آدمی سے آپ کی شکایت نہیں سنی، بس یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے کم ہیں۔ ان کو عبادت اور وظائف کا بہت شوق تھا۔ الحمدللہ وہ اپنے اس شوق کو بہت خوبی انجام دیا کرتے، پورا کرتے۔ جس وقت
آپ دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی کے محتمم ہوئے تو اس زمانے میں بھی علماء کرام کے ساتھ کوئی بھی بات ایسی نہ ہوتی ان کی جس میں کسی شخص کو ذرا بھی آپ سے بدگمانی یا آپ سے کوئی شکایت ہوئی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میں نے تمام مدرسین کو پایا کہ وہ لوگ ان کی تعریف ہی کرتے تھے، اور آپ بھی انتظامی امور میں دوسرے حضرات سے یہ کام لے لیتے، خود مداخلت بہت شاذ نادر کیا کرتے تھے۔ آپ الحمدللہ صوفی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مدبر بھی تھے، اور حالات آپ کے بہت مناسب طور پر لوگوں کے ساتھ رہتے۔ آپ سرکار مفتی اعظم کی اس صفت میں سرکار مفتی اعظم کے بعد منفرد رہے کہ سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے اور وہ دعائیں کرواتے، تعویذ لیتے۔ سرکار مفتی اعظم کسی کو ٹالتے نہیں تھے، سب کا کام بحسن کو بھی انجام دیتے۔ سرکار مفتی اعظم کے بعد حضرت خالد میاں علیہ رحمت و رضوان کا بالکل معمول تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر گھنٹوں آپ تعویذ لکھا کرتے اور باقتضائے حدیث پاک خیر الناس من ینفع الناس لوگوں کی نفع رسانی میں منہمک رہتے۔ آپ کا تعویذ بھی بڑا زود اثر ہوتا۔ بہرحال آپ علماء میں، عوام میں یکساں طور پر ایک مقبولیت رکھا کرتے تھے اور سب لوگ آپ کا ادب کرتے۔ میں نے یہ نہیں پایا کہ کوئی بڑا آدمی بھی آپ سے ہمسری کے جذبے سے ملتا ہو، بلکہ سب لوگ آپ سے ادب کرتے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست دانا بخشد خدا بخشندہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا